بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں مقام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شریک حیات، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے خاتون اور سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی تمام ترجمہ پونجی خرچ کرنے والی عظیم ہستی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں سرزمین عرب میں جو چند پاک خواتین موجود تھیں، آپ کا مقام ان میں نمایاں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے معاشرے میں طاہرہ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ خاتون 25 سال کی عمر مبارک میں انہی کی خواہش پر ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کی اپنی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ پھر 10 رمضان المبارک 10 نبوی تک تقریباً 24 سال 6 ماہ اور 25 دن مسلسل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزار دیے۔ حوالہ کتاب رحمت للعالمین جلد 3 صفحہ 145۔ ملیکۃ العرب کے نام سے معروف مکے کی کامیاب تاجرہ مالدار خاتون تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ایک پائی خدمت اسلام کے لیے صرف کر دی۔ آپ کی انہی خدمات کی بدولت اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں اہم مقام حاصل ہوا۔ ان کی زندگی میں بھی اور بعد از وصال بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد کیا اور ان کی خدمات کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ مسلسل اس کا ذکر کر کے ان کے تذکرے کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ آپ کے مقام و مرتبے اور سیرت و کردار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند گواہیاں پیش خدمت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ان کی خدمات کے عوض اس دنیا میں ہی ایسے جنتی محل کی بشارت دے دی تھی جس کی شان یہ ہے: بِبَیْتٍ مِّن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِیہِ وَلَا نَصَبَ، ایسا محل کہ موتیوں سے بنا ہے، اس میں نہ شور و غل اور نہ تکلیف ہوگی۔ حوالہ صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ سلام اللہ علیہا، رقم الحدیث 3819۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو زمانے کی بہترین خواتین میں شامل فرما کر خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ امرأۃ فرعون، تمہارے لیے اقتداء و اتباع کے لحاظ سے 4 عورتیں کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ حوالہ سنن ترمذی، ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب فضل خدیجہ رضی اللہ عنہا، رقم الحدیث 3878۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر خدیجہ رضی اللہ عنہا لم یکن یسام من ثناء علیہا والاستغفار لہا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تو ان کی تعریف اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ حوالہ طبرانی کبیر، جلد 23 صفحہ 13، رقم الحدیث 21۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بیان کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جب بھی آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت آپ کی سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے اور آپ ان کی سہیلیوں کی بھی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ حوالہ صحیح مسلم، کتاب فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، باب فضائل خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، رقم الحدیث 2435۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہی زبانی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سے ایک انداز محبت سنیے۔ اس سے آپ کی سیرت و کردار اور خدمت اسلام کے بھی کئی گوشے نکھر کر سامنے آ جائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف کرتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصہ میں آ گئی اور عرض کیا کہ آپ اس سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر عورتیں اس کے بدلے میں عطا فرمائی ہیں۔ تو میری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر عطا نہیں فرمایا۔ وہ تو ایسی عورت تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، میری اس وقت اس نے تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اپنے مال سے اس نے میری اس وقت ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے اولاد عطا نہیں فرمائی۔ حوالہ مسند احمد، مسند صدیقہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا، رقم الحدیث 24864۔ جس عظیم ہستی کی یہ فضائل و مناقب اور سیرت و کردار کی یہ چند خوبصورت جھلکیاں ہیں، آج اسی کا یوم وصال ہے، جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے شیب ابی طالب کے مظالم سہنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خالق حقیقی کی بارگاہ میں منتقل ہو گئیں۔ ان سے سبق سیکھتے ہوئے ایک تو ہم خدمت و وفاداری دین متین میں چند قدم آگے بڑھیں اور ہماری خواتین ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ اس گئے گزرے دور میں ان کے نقش قدم پر چلے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں آپ سے فیض حاصل کرتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔